فیض قدسی کی مدد سے ہے تجھے نشو و نما. وہ کیا مانا حضرت؟ وہ خانقاہ میں سمجھاؤں گا حضرت. آپ خانقاہ میں آئیں گے تو سمجھیں گے نا. خانقاہ میں بھی آئیے گا. یہ باہر باہر کی دوستی کب تک؟ اندر اندر آئیے گا. عشق سراپا شعلہ سوزاں دیدہ تر، اوپر اوپر پانی آگ اندر اندر. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ کیا کیا کچھ بولتے ہی نا بھائی نو. ہاں تو اس راستے سے گزرا نہیں نا، اس وجہ سے کیا کیا کچھ بولتے ہی نا بابا. تجھے کیا خبر میرے سوز کی، تجھے دکھتا جو ہے وہ ساز ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ ہاں پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کی قوم پیدا ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی امت سے پہلے نبی، بعد ان کے نور سے امتی. آدم علیہ السلام بھی جسم کے اعتبار سے پہلے یہ نبی پیدا ہو گئے، اس کے بعد ان سے ان کی ہے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام پیغمبروں نے کیا کس مذہب کو پیش کیا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسلام کو پیش کیا. پھر شیس علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا اور ان کی نسل میں اسلام چلا. بہت غور سے سنیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام جب تک زندہ رہے کوئی کافر نہیں تھا. حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے، نبی بنے، رسول بنے. انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا حضرت کے وصال کے بعد. کس کے وصال کے بعد؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد. شیس علیہ السلام بھی زندہ رہے، لوگوں کو تبلیغ دین کرتے رہے، سب خوش رہے. حضرت شیس کے دیوانے بنے رہے. سب انہی کی نسل کے لوگ ہیں، یا ان کے بھائی بھتیجے ہیں، یا ان کی اولاد ہے. جب حضرت کا انتقال ہو گیا، کس کا؟ بہت غور سے سنیں. میں ایک پہلو سے لے آ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ علم ظاہر کو زیادہ پیش کیا جائے. اور جن باتوں میں ہم الجھ گئے نا، فاتحہ دلا سکتے ہیں کیا، یہ کر سکتے ہیں کیا، وہ کر سکتے ہیں کیا، ایک ایک آدمی ایک ایک مذہب شروع کر چکا. ذرا ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. اس سے پہلے بھی غالباً باتیں عرض کی ہیں میں نے، لیکن ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہے. وہ پھولوں کی خوشبو الگ ہے، ان پھولوں کی خوشبو الگ ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام انتقال ہو گیا. اب جو ہے حضرت شیس کے انتقال کے بعد پیغمبر امت کے درمیان تھا، اللہ کی بات سناتا رہا. پیغمبر کا چہرہ دیکھنے والے جب ان کا چہرہ خاک میں چھپ گیا تو ان کے جو بہت زیادہ مقرب اور چاہنے والے تھے ایک جگہ بیٹھ جاتے، ان کی یاد کرتے اور روتے. گھنٹوں بیٹھ جاتے. حضرت شیس علیہ السلام کی امت میں ان کے جو قریب رہتے تھے ایسے لوگ جمع ہو جاتے، ان کا تذکرہ کرتے، ان کے تعلیمات کو دہراتے کہ ہمارے رسول نے، ہمارے پیغمبر نے ایسی باتیں کی، ایسی باتیں. پھر ان کے محامد بیان کرتے، وہ ایسے اچھے کام کرتے تھے، وہ ایسے. پھر اس کے بعد روتے. دھاڑے مار مار کر نہیں، بال نوچ لینا، کپڑے پھاڑ لینا، یہ سب نہیں. ان کو یاد کرتے، روتے اور اٹھ کے چلے جاتے. ایک دن شیطان آیا. کون آیا؟ ابلیس. اتنی لمبی داڑھی. کتنی؟ 4 میٹر. کتنی؟ 4 میٹر. کتنا لمبا؟ اس سے زیادہ داڑھی لمبی ہے. لمبی داڑھی رکھتا شیطان، یاد رکھو. بہت لمبی، بہت لمبی. ہاں، اس واسطے ویسے لمبے ڈالیاں چھوڑ لینا نہیں. ایک مشت داڑھی رکھنا، اس سے زیادہ رکھنا حماقت ہے، لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں. کیا لکھا ہے؟ ایک مشت داڑھی، سوڑی کے نیچے 4 انگل بس. اب ہر ایک کا ایسا لاکھ اور اگل 4 انگل 4 انگل باقی رہنا. سوڑی کے نیچے 4 انگل. یہاں پاؤ انگل نہیں ہے،
انہیں بھی ہے نا، میری بھی تھوڑی کے نیچے 4 انگل، بات سمجھ؟ ایک مشت کہاں سے حساب؟ ٹھڈی کے نیچے سے، یہاں سے جمع تھا. یہ غلط بات. دین میں ڈنڈی نہیں مارنا. خیر، اور یہ 4 انگل داڑھی رکھنا سب میں ہے، شافیوں کے پاس بھی ہے، حنفیوں کے پاس بھی ہے، مالکیوں کے پاس بھی ہے، واجب ہے سب کے پاس. خیر، تو کیا عرض کرا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ شیطان لمبی داڑھی چھوڑ، موٹے مار لیا، لمبی داڑھی چھوڑ کیا؟ اور جبا بہت لمبا، لنگی دکھتیش نہیں. بھائی کیوں آپ لوگ غمزدہ ہیں؟ آپ کے غم کو میں دیکھ نہیں سکتا. بھائی پکارتا بہت. بھائی آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ کو میں غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتا. کیا بات ہے؟ کیا لوگ بولے جائیے، ہم غمزدہ ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں بھائی، آپ کے غم سے ہم کو تکلیف ہے. آپ بولیے، آپ کا مسئلہ پیش کیجئے، بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ، ہم اس پرابلم کو سالو کریں گے. کیا بولتا ہے؟ ہم اس پرابلم کو سالو کریں گے. بھائی کیوں آپ پریشان ہیں؟ کیوں آپ غمزدہ ہیں بھائی؟ ڈونٹ وری بھائی، ٹینشن مت لو بھائی. اب آ کے شروع کر لیا، ختم نہیں، ٹر. ارے جاؤ بھائی. میں نہیں جاؤں گا بھائی، آپ میرے بھایا ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے بھائی غمزدہ ہیں. اور روز میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ غمزدہ یہاں آ کے جمع ہوتے ہیں، بہت دیر تک روتے ہیں اور غم کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں. کیا غم ہے آپ کو بتائیے؟ اب لوگ بولے انہیں چرختا نہیں، پکڑا تو چھوڑتا نہیں، گوچڑی. بولے بھائی حضرت شیس علیہ السلام، آج جانتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام ہمارے پیغمبر، ان کا انتقال ہو گیا ہے. وہ چہرہ تھا تو سب کچھ تھا، اب وہ چہرہ چھپ گیا ہے، اب وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہمارا کیا محبت کرتے تھے حضرت ہمارے سے، کیا الفت کرتے تھے، کیا ہدایت پیش کرتے تھے. یہ بات ہے. اچھا میں ایک ترکیب بتاؤں. اب دیکھو آتا ہے شیطان ملعون مردود مطرود ہے بارگاہ خداوندی. میں ترکیب بتاؤں. کیا ترکیب؟ آپ کا غم دور ہو جائے گا، آپ جو رو رہے ہیں ہنس رہے ہوں گے، خوش ہو جائیں گے آپ. میں ایک سولوشن نکالتا ہوں. کیا نکالتا ہوں؟ کیا ہے سولوشن؟ ایک مورتی بناؤ، ایک مجسمہ، اسٹیچو بناؤ. اگر آپ کو نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں. حضرت کا چہرہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا؟ ہاں ہے. اس چہرے کے مطابق مورتی کو چہرہ دو، پھر سامنے رکھ لو، بیٹھ کے دیکھو، تمہارا غم غلط ہو جائے گا. غم مٹ جائے گا، مٹ جائے غم. کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے غم. اب وہ لوگ تھے شیطان کے ورغلانے میں آ گئے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کب کرتے ہیں بھائی؟ کہا کل ہی کریں گے ہم. گئے جا کے ایک بہترین پتھر لے کے آئے اور اسے تراشنا خراشنا شروع کر دیا، بنا دیا مجسمہ. دوسرے دن شیطان آیا تو مجسمہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ جو رو رہے تھے سب ہنس رہے ہیں. کم سے کم تصویر تو آ گئی، ایک یادگار تو آ گئی سامنے. کیا دیکھا؟ میری کیا تدبیر. ارے بیٹھو بھائی، بیٹھو بھائی، کیا آدمی ہیں آپ. اب سب شیطان کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ ہے گمراہ کرنے والا، لوگ اسے ہمدرد سمجھ رہے ہیں. ہے دشمن، لوگ اسے دوست سمجھ رہے ہیں. دوست نما دشمن. بیٹھو بھائی، کیا بات. واہ 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 واہ. آج تک ہم رو رہے تھے، اب ہم روئیں گے نہیں. حضرت کا چہرہ ہمارے، تصویر ہمارے سامنے ہے، مجسمہ سامنے ہے. اب اس کے بعد اچھا میں آتا ہوں بھائی، تیرا کام ہے دوسروں گمراہ کرنا نا. یہ تو ہو گئے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟
کام تو ہو گیا. آپ دوسرے جو ابھی اس کے دام میں نہیں آئے ہیں, جال میں نہیں پھنسے ہیں, انہیں پھانسنا ہے نا, وہاں چلا گیا. پھر دوسرے دن آیا, سب بیٹھ کے وہاں باتیں کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. کیا بھائی, کیا ہے, اچھے ہیں, خوش ہے, کیا ہے, کیا ہے, اچھے, اچھا میں کل آتا ہوں. ارے بیٹھو نا بھائی, کل آتا ہوں. ارے کچھ آپ باتیں کریں, ایک بات بتائے آپ, کیا مزے کی بات ہے. پھر چلا گیا. پھر آیا تیسرے, آ گئے نا, بیٹھے ہنستے ہیں, یہ کرتے ہیں. اب جب خوشی آئی نا, تو توجہ جتنی شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھی اتنی نہیں رہی. پھر آیا, آ کے دیکھ رہا ہے تو ہنس رہے ہیں, رونے والے ہنس رہے ہیں. کہا کہ یہ کب تک ایسا بیٹھے رہیں گے, پوجا کرو. استغفر اللہ. کیا سمجھتے ہو تم پیغمبر کو, بڑے عاشق سب بتاتے ہو خود کو, عاشق اگر ہو تو ان کو خدا مانو. استغفر اللہ. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی, سب دال میں پھنس. اب وہاں سے جو ہے کیا شروع ہوا, اشتقو مخا خشتقال دبا جبون دھین جو. کچھ سمجھ میں آئی؟ اب یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی. حق پرستی آدم علیہ السلام لے کے آئے, بت پرستی شیطان لے کے آیا. خیر, کیا عرض کر رہا تھا؟ صحیح حق, راست بازی, صحیح کردار, سچ, یہ پیغمبر لے کے آئے حق. اور بہت دیر تک انسانوں میں راست باز حق پرستی رہے, توحید پرستی رہے. اس کے بعد شیطان کے ورغلانے سے تو آدم علیہ السلام, شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پردہ کرنے کے بعد بت پرستی کا دورہ ہوا, بت پرست شروع ہوئے انسانوں میں. تو اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس دنیا میں حق پرست پہلے آئے, حق پرستوں کی تاریخ لمبی ہے, بڑی ہے, پرانی ہے, یا بت پرستوں کی تاریخ پرانی ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ اس دنیا میں پہلے کون آئے؟ وہ آئے. ان کے آنے کے بعد کون آئے؟ تو باطل مذاہب بعد میں آئے, حق مذہب پہلے آیا. تو اسلام پہلے آیا, شرک و کفر بعد میں آیا. ہو گئی بات؟ تو اب پہلے جو مذہب آیا, بعد میں جو مذہب پیدا ہوا, غلط مذہب, اس نے دیکھا. اور یہ بات میں آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, یہ بڑا فلسفہ ہے, فلسفی ہے, بہت بڑی فلسفی ہے. یاد رکھیں کہ آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دین حق بھی قائم ہے, دین حق بھی موجود ہے, اسلام بھی موجود ہے, اسلام بھی موجود ہے, وہیں ہندوازم بھی موجود ہے, بدھزم بھی موجود ہے, جینزم بھی موجود ہے, آتش پرستی بھی موجود ہے, کرسچینٹی بھی پنپ رہی ہے, یہودیت صہیونیت بھی پنپ رہی ہے. اسلام جو سچا مذہب ہے وہ بھی ہے, یہ باطل پرست جن مذاہب کی بنیاد باطل پر ہے, جھوٹ پر ہے, گمراہی پر ہے, وہ مذاہب بھی پنپ رہے ہیں. وجہ کیا؟ یاد رکھیں, اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی ایسا مذہب نکلے اس دنیا میں, پیدا ہو, جو A to Z گمراہی کی بات کرے. کوئی ایسا مذہب اس دنیا میں آئے جو الف سے لے کے یہ تک گمراہی کو پیش کرے, تو کوئی انسان اس مذہب کو قبول نہیں کرے گا. اگر ایک مذہب پیدا ہو, آ کے کہے کہ زنا کرو, چوری کرو, جھوٹ بولو, غیبت کرو, جانے والے کو گولی مار دو, جیب کترو, پاکٹ پلیئر بن جاؤ, سسرے کے منہ پر تھوک دو, بغیر کپڑوں کے نکل جاؤ ماؤنٹ روڈ پر, اگر ایسے
ہر ایک بات جس میں غلط ہو، ناانصافی پر مبنی، کفر و شرک پر مبنی، بدعقیدگی پر مبنی پورے کا پورا مذہب ہو، ہر بات اس کی غلط ہو، ایسا مذہب ایک سیکنڈ کے لیے چل نہیں سکتا۔ تو جتنے بھی مذاہب، غور سے سنیں، جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، وہ مذاہب ہی نہیں ہیں، وہ سچے مذاہب نہیں ہیں، جھوٹے مذاہب ہیں، غلط مذاہب ہیں، اللہ ان کو مذہب ہی نہیں مانتا۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب جھوٹے مذاہب ہیں، وہ سب مذاہب اسلام کے بعد آئے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب اس مذہب کو لانے والے انسان، سچا مذہب اسلام اللہ بھیجتا ہے، اور جھوٹے مذاہب انسانوں کے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ہندوازم اللہ نے نہیں پیدا کیا، انسانوں نے پیدا کیا۔ جینزم مہاویر جین نے پیدا کیا۔ بدھزم یہ بدھ مت سدھارتھ شاکیہ منی گوتم کا کی دین ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آتش پرستی یہ اللہ نے نازل نہیں کی، یہ انسانوں کی پیدا کرتا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ تمام مذاہب جو باطل ہے انسانوں کے پیدا کرتا ہے، آسمانی مذاہب نہیں ہیں، آسمان سے نازل نہیں ہوئے، اللہ نے نازل نہیں کیے۔ تب جو جھوٹے مذاہب کے بنانے والے ہوئے انہوں نے غور کیا کہ اگر سراسر ہم غلط باتیں ہی اپنے مذہب میں پیش کریں، ایک بات بھی اس میں اچھی نہ ہو تو یہ مذہب چل ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے ہر غلط مذہب میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں۔ وہ اچھی باتیں کسی مذہب سے دیکھی ہوئی ہیں۔ وہ کس مذہب سے دیکھی ہوئی ہیں؟ ہر مذہب سے پہلے جو مذہب آیا وہ اسلام، اس مذہب سے لے کر ہر مذہب سے پہلے مذہب اسلام آیا، اور مذہب اسلام میں اچھی باتیں تھیں۔ ہر غلط مذہب کو پیدا کرنے والے نے، بنانے والے نے اس میں سے چند اچھی باتیں لے کے اس میں ڈال دی۔ جیسے زہر بھی اگر آپ کو پلانا ہے کسی کو تو کیا کرتے ہیں؟ خالی زہر پہ دیں گے تو سونگھ کے پھینک دے گا، اس واسطے اسے کیا کرتے ہیں؟ بہترین شربت میں ملا دیتے ہیں۔ بہت شربت ہوتا ہے، تھوڑا سا زہر ہوتا ہے، شربت کی وجہ سے زہر بھی پی لیتا ہے پینے والا۔ اسی طرح اسلام کی اچھی باتیں بھی رکھ دیں اور غلط باتیں اپنی بھی رکھ دیں۔ اسلام کی اچھی باتوں کا اٹریکشن کی وجہ سے لوگ قریب ہوئے اور غلط باتوں کو لے گئے۔ تو کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جس میں A to Z غلط ہی غلط ہو، کچھ اچھی باتیں بھی ہیں ہر مذہب میں، اور وہ اچھی باتیں اسلام سے مستفاد ہیں، اسلام سے مستعار ہیں، اسلام سے لی گئی ہیں، اسلام سے ماخوذ ہیں۔ ہو گئی بات؟ تو اب یہ لوگ جو کہتے ہیں، ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں بھائی خبروں پر پھول مت چڑھاؤ۔ اب آئیے، کیوں؟ ہندو بھی اپنی سماجیوں پر پھول چڑھاتے ہیں، تم اپنی خبروں پر پھول مت چڑھاؤ کیونکہ ہندوؤں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو ان سے بولنا خبروں پر پھول چڑھانے والے پہلے مسلمان تھے، ان کو دیکھ کے ہندوؤں نے اپنی سماجیوں پر پھول چڑھائے۔ ہندوؤں نے ہماری مشابہت اختیار کی، ہم نے ہندوؤں کی مشابہت اختیار نہیں کی۔ ذرا جم کے بولو۔ سامنے فاتحہ کے سامنے کھانا رکھ کر کچھ مت پڑھو، کیونکہ ہندو بھی جو ہے سامنے کھانا رکھ لے کر بھاشا بھشم بھشا پڑھتا ہے، وہ گیتا پڑھتا ہے، مہابھارت پڑھتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا پڑھتا ہے، سکرات پڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھانا کھاتا ہے۔ تم ایسا مت کرو۔ ارے کھانا سامنے رکھ لے کر پڑھنا یہ اسلام کی شان ہے، پہلے مسلمانوں نے پڑھا، ہندوؤں نے دیکھ کر انہوں نے بھی کھانا رکھ کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، تو ہم سے انہوں نے اختیار کیا، ہم نے ان سے نہیں چھینا۔ اب اتنا بولنے کا کس کے پاس دم ہے؟ انہیں بولتے کے ساتھ انہیں لڈو ہو جاتا۔ ایسا کیے ہیں، کیا کیا ہمارے ابا کرتے تھے، میں سچ کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ہاں ہاں۔
تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ بھول گئے آپ حضرات؟ غلط مذاہب میں بھی اسلام کی کچھ باتیں ہیں، اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، تحقیقی نظر رکھنے والے اللہ والے مشائخ اعظام، میرے دادا پیر بھی فرماتے تھے کہ تمام جو غلط مذاہب ہیں نا، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھزم ہے، جینزم ہے، یہ تمام غلط مذاہب اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، مسخ شدہ صورتیں ہیں۔ خیر، ان تمام حقائق کو سمجھنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ تو ہم نے کسی کو دیکھ کے نہیں شروع کیا، ہمارا دیکھ کے اس نے شروع کیا، نہیں مشابہت ہو جاتی۔ کیا مشابہت ہوا؟ ہندو بھی سمادھی پر پھول چڑھاتا ہے، راسخ شاہ صاحب بھی اپنے والدہ کے قبر پر، والد کے قبر پر پھول چڑھاتے ہیں، دونوں ایک ہو گئے۔ کیسا ہو گئے؟ اچھا، مشابہت ہی نہیں اختیار کرنا، ٹھیک ہے چل، ہم بھی بولتے ہیں تو مشابہت مت کر۔ ہندو بھی صبح اٹھتا، برہمن بھی صبح اٹھا سوچ نہاتا، اشنان کرتا، تو بھی صبح ہی اٹھا سوچ اگیرام پٹنم میں کیا کرتا؟ پانی ڈال لیتا، خالی پانی ڈال لینا، بکٹ ڈھک ڈال لینا، 1 سیکنڈ میں ختم، نہانا دھونا کچھ بھی نہیں، 1 سیکنڈ سانس لے کو چھوڑے تک مسجد میں آ گئے۔ کیا کہتے ہمیں خاندان میں ایسا کرتے ہیں، ہمیں کرتے ہوئے وہ سب نہیں نانا کا، وہ ٹائم کہاں ہے؟ سلاد پکارتا ہے، سلاد اقامت بولتا ہے موزن، تب پانی ڈال لیا، سوچ پہلی صف میں آیا، بلد بالین بولنے سے پہلے امام میں آیا۔ یہ نہانا ہوا کیا؟ خیر نہانا ہوا بولتے شارق صاحب، ہاں شارق صاحب بھی کو کیوں لگی بات ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے اب؟ ہاں سیکنڈ بھی نہیں بھائی، اچھا پلٹ کو دیکھتے تو نہ آگے نکل۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ بھی صبح اٹھ کے نہاتا، اشنان کرتا، تم بھی نہاتے، فرق کیا ہے؟ وہ بھی صبح اٹھ کے مندر کو جاتا، تم بھی صبح اٹھ کے مسجد کو جاتے، مشابہت ہو گئی نہیں؟ تو مسجد کو مت جاؤ تم، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ بھی جو ہے لنگی باندھتا، کشن سامی بھی لنگی باندھتا، کرامت اللہ بھی لنگی باندھتا، مت باندھو لنگی۔ وہ بھی پاؤں سے چلتا، تم ہاتھ سے چلو۔ وہ بھی سیدھے ہاتھ سے کھاتا، تم الٹے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو سمجھ میں، وہ بھی بیٹھ کے کھاتا، تم چلتے ہوئے کھاؤ۔ کتنی مشابہتیں ہیں ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں، تو مشابہت ہی بالکل ختم کر دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بھی دوا کھاتا، تم دوا مت کھاؤ، مر جاؤ۔ مسلمان مرتا ہے تو بھی اسے بری کرتے ہیں، اسے بری کرتے ہیں، اسے لے جا کے دفن کرتے ہیں۔ ہندو مرتا ہے بھی تو اسے بری کرتے ہیں۔ تو تم وصیت کر دو کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے گھوڑ پہ ڈال دو، نہیں جلاؤ بولے تو پھر ہندو بھی جلاتے ہیں، وہ مشابہت ہو جائے گی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو، بھول گئے آپ حضرات؟ بھول گئے یا نہیں بھولے؟ تو ہم نے ہندوؤں سے مشابہت نہیں اختیار کی، انہوں نے ہم سے مشابہت، ہم نے ان سے لیا نہیں، ہم پہلے آئے وہ بعد آئے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں نہیں، انہوں بھی 40واں کرتے، تمہیں 40واں کیوں کرتے؟ 40واں ہم پہلے کرے، انہوں بعد کرے، بات سمجھ میں؟ اسلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ خیر، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین جو ہے اللہ کی نظر میں وہ اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اس کے بعد اختلاف کیا اہل کتاب نے، تو اختلاف کب کیا؟ من بعد ما جاءهم العلم، یہی ختم ہوا تھا، گزشتہ مرتبہ یہی ختم ہوا تھا، کہاں ختم ہوا تھا؟ دیکھ کر بولتے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اختلاف کیا اہل کتاب نے، مسلمانوں کے دین کو چھوڑا،
اختلاف کیا؟ تو کیوں؟ علم آنے کے بعد اختلاف کیا؟ معلوم تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آئے، جس مذہب کو لے کے آئے وہ صحیح مذہب ہے، معلوم تھا، اس کے باوجود اس مذہب کو چھوڑا اور اس مذہب پر اعتراض کیا۔ تو کیوں کیا؟ بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، حقد کی وجہ سے۔ معلوم ہے جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، جانتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور اللہ کی آیات کے ساتھ جو کوئی کفر کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا ہے؟ فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن، فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن، پس اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے فقل، تو تم کہہ دو اسلمت وجهي، میں نے اپنے چہرے کو سونپ دیا ہے، میں تابع فرمان ہو گیا ہوں، للہ ومن اتبعن، میں بھی اللہ کا فرما بردار ہو گیا، اور میرے جتنے متبع ہیں، جتنے بھی ڈسائپلز ہیں، جتنے بھی فالوئرز ہیں، وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہو گئے۔ ہم اللہ کے دین سے پھر نہیں سکتے، مکر نہیں سکتے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ان پڑھ لوگوں سے، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب اور امی۔ اہل کتاب کون؟ عیسائی اور یہودی۔ امی کون؟ جو مکے کے لوگ تھے۔ ان سے کہہ دو أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لیا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لیا ہے تو وہ ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر تو بس پہنچانا ہے، آپ پر تو بس پہنچانا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ بتا دینا آپ کا کام ہے بس۔ فإنما عليك البلاغ، آپ پر تو پہنچا دینا ہے بس۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، یقیناً جو لوگ ان الذين يكفرون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ويقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں بغیر حق کے، یہ کون؟ یہودی لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرنا ان کی شان۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، جو انبیاء کو قتل کرے مسلمانوں تمہیں چھوڑے گا وہ؟ یہودیوں سے ہوشیار رہو۔ جو پیغمبر ان کو راہ راست دکھانے کے لیے آئے، حق و صداقت کا سبق پڑھانے کے لیے آئے، اللہ کا دربار کا پتہ دینے کے لیے آئے، اللہ کی چوکھٹ تک پہنچانے کے لیے آئے، جو ہمدرد بن کے آئے، ان کے بہی خواہ بن کر جو پیغمبر آئے، انہی کو انہوں نے قتل کیا اپنے ہاتھوں سے۔ تو مسلمانوں تم کو چھوڑیں گے یہودی؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگ بھی جو ایسے لوگ ہیں، لوگوں میں جو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں انصاف پر عمل کرنے کا، ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ یہودی لوگ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو انصاف پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی ان کو خوشخبری دے دیجئے، کس کی؟ عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت گئے، جن کی نیکیاں برباد ہو گئیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو فائدہ پہنچنے والا ہے کچھ، نہ آخرت میں ان کو کوئی مقامات بلند ملنے والے ہیں، نہ ان کی کم سے کم نجات ہی ہونے والی ہے۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یاد رکھیں، دیکھیے اللہ کیا بول رہا ہے، یہودیوں کا کوئی مددگار نہیں، آخرت میں عیسائیوں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں یہودیوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا کوئی مددگار نہیں، مسلمانوں پر یہ آیت لا کے فٹ کرتے ہیں۔ یہودیوں کے تعلق سے اللہ بول رہا ہے ان کے اعمال بیکار گئے، ان کے وہ نیک کا عمل بھی کریں تو دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، آخرت میں بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ جہنم میں جلیں گے، جہنم کی آگ کی نظر ہوں گے۔ کسے بول رہا ہے؟
اس کے بعد وما لهم من ناصرین، آخرت میں ان کے کوئی مددگار نہیں ہیں، کیونکہ مددگار جتنے بھی بننے والے ہیں سب مسلمانوں کی مدد کریں گے، غوث اعظم مسلمانوں کی مدد کریں گے، ہیں وہ بنجامن یاہو، گولڈا میئر، بنجامن یاہو کی مدد کریں گے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ یا ہمارے لیے بڑے مددگار ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا، وہاں غوث اعظم ہوں گے، خواجہ اجمیری ہوں گے، وہاں تو مدد کرنے کا مقام ہوگا، اس لیے سب سے پہلے یہ مددگار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئے؟ ایک گناہگار، مدد کرنے والے ہزاروں۔ یہ یہودیوں کے تعلق سے کہا، اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے اعمال اکارت بھی جائیں گے، اعمال بھی کام نہیں آئیں گے۔ دیکھیے، اعمال بھی کام نہیں آئیں گے اور مدد کرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان کے آپسی جھگڑوں کا فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے ان کو، بلانے کے باوجود بھی ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت جو ہے منہ پھیر لیتی ہے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات، مگر ایام معدودات، گنے ہوئے دنوں تک۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم کو ایک دن آگ میں ڈالا جائے گا، میں اس کی تفسیر کر چکا ہوں، ایک دن آگ میں ڈالا جائے گا، ہفتے کا دن ہوگا، سمجھو ہفتے کے دن آگ میں ڈالا جائے گا، ہفتہ ہوگا، اتوار، پیر، منگل، چار، جمعہ، جمعہ، پھر ہفتہ آئے گا تو ہم کہیں گے یہ دن ہفتے کا ہے، ہفتے کو تو ہم کو عذاب میں ڈال دیا گیا، ہفتے کے دن تو ہم عذاب پا گئے، اب پھر کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ سن کے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا۔ یہ تو یہودی مرے، عیسائی مرے، بدھسٹ مرے، جینی مرے، آتش پرست مرے، ہندو مرے، ہندو کی، عربی میں ہندو کو کیا کہتے ہیں؟ ہندو کی یعنی ہندو لوگ، یہ مریں تو مرنے کے بعد برزخی عذاب، قبر کا عذاب ان کے لیے مستدام ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ لیکن مسلمانوں پر ایسا نہیں۔ یہ دیکھیے کیا ہے، مسلمانوں پر ایسا نہیں۔ جمعہ کے بعد ہفتے کے دن مرا مسلمان، دفن کر دیا گیا اسے، ہفتے کے دن مسلمان مرا، اسے دفن کر دیا گیا، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ آ گیا تو اب اس کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جمعہ جب تک خبر میں نہ آئے، جمعہ کا دن اس پر سے نہ گزرے، اس میت پر سے نہ گزرے، اس وقت تک اس پر عذاب ہے۔ آپ یہ سن لیے، ہاں تیری پوچھی، تیری پوچھی، ہاں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے نڈر نہ بنو۔ جس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے، اسی طرح اللہ کے قہر و غضب سے نڈر ہو جانا، اللہ کے انتقام سے نڈر ہو جانا، اللہ کے جلال سے نڈر ہو جانا، یہ بھی کفر ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان، خوف و رجا دونوں حالتوں کے بیچ کی حالت کا نام۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ سے، اس کے قہر و غضب سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ دونوں بھی ہونا چاہیے، رحمت سے امید بھی ہونا، قہر و غضب سے خوف بھی ہونا۔
اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، اللہ عذاب پہنچائے گا نہیں، دے گا نہیں، یہ کفر ہے. اور میں اتنے گناہ کیا ہوں اب بخشنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ بھی کفر ہے. یاد رکھیں، خالی ایک آیت یاد رکھ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اللہ کے قہر و غضب سے، اس کے عذاب سے نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، آمن ہو جانا بھی کفر ہے. دونوں پہلو، معرفت کی ہوا میں اڑنے کو، عینیت غیریت دو پر ہونا. تو کیا کہہ رہا تھا بندگان خدا؟ تو مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ایک ہفتہ بس عذاب میں رکھا جاتا ہے اسے. جمعہ آ گیا، ہاں اللہ کے خیر و غضب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور اس امید کو اور بڑھانے کے لیے یہ باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. خوش ہو جاؤ اللہ کی امید کی، یہ بھی ایک امید رکھنے والوں کہ اللہ کی رحمت ایسی ہوگی کہ جمعہ آ گیا تو پھر چھوٹ ہے ہمیشہ کے لیے. وہ میت جو جمعہ کے بعد مرتی ہے، اب اس پر جمعہ نہیں آنے تک عذاب ہے، اگر عذاب ہے بھی تو اس کے بعد عذاب نہیں. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ خوشخبری تو ہے، لیکن اللہ نہ چاہے پکڑے جائیں گے. یقینی حتمی نہیں ہے یہ بات. کچھ سمجھ میں آئے؟ امید کے اعتبار سے درست ہے. اللہ کرم کرے تو اس پہلو سے ہم کو ایک ہفتہ تک عذاب پا کر بچنے والوں میں شامل کر دے گا. لیکن وہ عذاب بھی کیا معمولی ہے؟ اس سے بھی پناہ مانگو، یہیں گڑ گڑاؤ، یہیں نیک بن جاؤ. ایک ہفتہ تک عذاب میں رہنا، تمہارا جسم اتنا ہے قابل، اللہ برزخی عذاب کا ایک چنگاری بھی تم پر گری تو چچا یاد آ جائے گا، ہاں نانا یاد آ جائے گا، نانی یاد آ جائے گی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اتنا گناہ کر کہ اس کا عذاب تو برداشت کر سکے. ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. جتنا بھی ڈریں اللہ کے قہر و غضب سے کم ہے. یہ قہر و غضب اللہ کا ہے. ایک پولیس کے قہر و غضب کو برداشت نہیں کر سکتے نا دوستوں. بات سمجھ میں؟ اللہ کے قہر و غضب کو کہاں برداشت کر سکتے. تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. اور وہ جو جھوٹی باتیں مانتے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، ان باتوں نے انہیں گمراہ کر دیا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. کیسا منظر ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، قیامت کے دن. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اور جس انسان نے دنیا میں جو بھی نیکی کمائی ہے اس کا ثواب برابر اسے مل جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو برائی کرے گا اسے برائی کی سزا ملے گی، جو بھلائی کرے گا اسے بھلائی کا اجر ملے گا. قل اللہم مالک الملک. اے محبوب تم فرماؤ، اے اللہ، اے مالک الملک، اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء. جسے چاہتا ہے تو سلطنت عطا فرماتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء. اور چھین لیتا ہے. آج تک جو تفسیر نہیں کی آج کروں گا. آج تک جو تفسیر نہیں کی انشاءاللہ العزیز آج کروں گا. اب سن لیجئے. قل اللہم مالک الملک. اے محبوب تم فرماؤ، اے اللہ، اے محبوب تم فرماؤ، اے اللہ، مالک الملک، سلطنت کے مالک، ملک کے مالک، حکومت کے مالک. تؤتی الملک من تشاء. جسے تو چاہتا ہے سلطنت اور حکومت عطا فرما دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء. اور جس سے چاہتا ہے تو سلطنت حکومت چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اللہ حضور سے کہہ رہا ہے. اللہ ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ میں مالک الملک ہوں، میں اللہ ہوں، میں مالک الملک ہوں، سلطنت کا مالک ہوں،
میں جسے چاہتا ہوں سلطنت عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں. بہت غور سے سنیں دوستو، یہ گزشتہ صحبت میں بھی میں نے گزشتہ ہفتے کی تفسیر جو ہوتی ہے اس میں بھی میں نے اس پر کچھ روشنی ڈالی، لیکن آج برنگ دیگر روشنی ڈالوں گا میرے پیر کے فیضان کی روشنی میں. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے محبوب تم فرماؤ کہ اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے. اللہ خود نہیں کہہ رہا ہے کہ میں سلطنت کا مالک ہوں، میں اللہ سلطنت کا مالک ہوں، میں جسے چاہتا ہوں سلطنت عطا کرتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں سلطنت اور حکومت چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہوں میں عزت دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں عزت چھین لیتا ہوں، ذلیل کر دیتا ہوں اسے. بید الخیر، میرے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے. اننی علی کل شیء قدیر، یقیناً میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں. اس طرح نہیں فرماتا، اپنے حبیب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے قل، اے محبوب تم فرماؤ، اپنے مقدس لب و دندان سے کہو، اپنی پیاری زبان سے کہو، قل اے محبوب تم فرماؤ. کون سی بات کہنے کو کہا؟ کون سی بات کہنے کو کہا؟ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے. بہت غور سے سنیں، آپ نے سنی نہ ہوگی انشاءاللہ وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں. بطفیل دامن مصطفیٰ بوسیلہ غوث الورا کہہ رہا ہوں، عامر پیا کی دی ہوئی روشنی میں کہہ رہا ہوں. قل اللہم مالک الملک، اے محبوب تم فرماؤ، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو سلطنت چھین لیتا ہے. کیا مطلب؟ محبوب تم فرماؤ. کیوں؟ کہ اس دنیا میں انما انا قاسم واللہ یعطی کے اعتبار سے اللہ ہی دینے والا، لیکن چھپ کر دینے والا، نظر آ کے دینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہی دینے والا، بالواسطہ دینے والا، براہ راست دینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہی دینے والا، حقیقتاً دینے والا، مجازاً دینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا میں جسے بھی سلطنت ملتی ہے وہ حضور ہی کے ہاتھوں سے ملتی ہے. بظاہر یہ دینے والے ہیں، بباطن اللہ دینے والا ہے. ظاہر میں یہ دینے والے ہیں، باطن میں اللہ دینے والا ہے. جس سے بھی سلطنت چھینتے ہیں یہ چھینتے ہیں، ظاہر میں، باطن میں اللہ چھینتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے محبوب تم فرماؤ کہ اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے. کیوں؟ کہ ظاہر میں تو میں ہی سلطنت دے رہا ہوں، میں ہی سلطنت چھین رہا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ میرا سلطنت چھیننا بھی تیرا سلطنت چھیننا ہے، اور میرا سلطنت عطا کرنا بھی تیرا ہی عطا کرنا ہے. میں جسے سلطنت دیتا ہوں وہ اسے تو ہی سلطنت دیتا ہے. میں جس سے سلطنت چھین لیتا ہوں اس سے سلطنت تو ہی چھینتا ہے. تو بندوں کی سلطنت، بندوں کو سلطنت دینا اور ان سے چھیننا سلطنت، یہ کام مصطفیٰ کا ہے. اور مصطفیٰ کر رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے کر رہے ہیں. اس واسطے حضور کا کرنا اللہ ہی کا کرنا ہے. اس لیے اللہ حضور سے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بندوں کو جو سلطنت مل رہی ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے مالک حضور ہیں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا لیا. اب سلطنت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ کسی کو مل رہی ہے تو وہ سلطنت صرف اللہ ہی کی ملک میں نہیں ہے. حقیقی مالک اس کا اللہ ہے اور مجازی مالک حضور ہیں. تو حقیقی دینے والا اس سلطنت کا بندے کو اللہ ہے، مجازی دینے والے حضور ہیں. اس واسطے حضور کو بلا کے کہا تم کہہ دو قل اللہم مالک الملک، اے اللہ مجازن میں مالک ملک ہوں، حقیقتاً تو مالک ملک ہے. مجازن میں سلطنت دیتا ہوں، میری سلطنت میں بندوں کو دیتا ہوں، حقیقت میں تو اپنی ذاتی سلطنت بندوں کو دے رہا ہے. اور جس سے بھی سلطنت چھینتا ہوں مجازن میں چھینتا ہوں تیری دی ہوئی قوت و طاقت سے.
تیرے دیے ہوئے اختیارات کو بروئے کار لا کر، تیرے دیے ہوئے تصرف کو بروئے کار لا کر میں سلطنت چھینتا ہوں، لیکن وہ چھیننا حقیقت میں تیرا چھیننا ہے۔ بولو غلط ہے کیا یہ؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ بظاہر تو میں دے رہا ہوں جسے چاہتا ہوں عزت، اور جسے چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ مجازن تو میں عزت دینے والا اور میں ذلیل کرنے والا، حقیقت میں تو عزت دینے والا اور تو ذلیل کرنے والا۔ خوشی نہیں ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سلطنت کیا ہے؟ اور ذرا آگے بڑھیں۔ سلطنت کیا ہے؟ حکومت کیا ہے؟ اقتدار کیا ہے؟ شاہی کیا ہے؟ شہنشاہی کیا ہے؟ بادشاہت کیا ہے؟ بادشاہت کی شکل میں نور مصطفیٰ ہی ملتا ہے جسے ملتا ہے، تو نور مصطفیٰ کا پا لینا بادشاہی پا لینا ہے، اور نور مصطفیٰ کا چھن جانا بادشاہت کا چھن جانا ہے۔ مصطفیٰ چھن گئے، ان کا نور چھن گیا، بادشاہت چلی گئی۔ مصطفیٰ مل گئے، نور مل گیا، ان کا بادشاہت مل گئی۔ تو یہ کون مصطفیٰ کا نور دے کے تو ہی بادشاہ بناتا ہے، میرا نور چھین کے تو ہی غریب اور فقیر بنا دیتا ہے۔ تو جسے حضور مل گئے بادشاہ بن گیا، جس سے حضور بچھڑ گئے وہ فقیر ہو گیا۔ قل اللہم، اے محبوب تم بولو، تم کو معلوم ہے نا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ حضور کا نور جسے مل جائے، بادشاہت کیا ہے حضور کے نور کے سوا؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے تو مجھے دے دیتا ہے، میرے نور کو دے دیتا ہے، اسے عزت دے دیتا ہے۔ جس سے تو میرے نور کو چھین لیتا ہے، اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو نیکی ہی نیکی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، جبار بھائی کیا معنی ہے اس کا؟ تولج اللیل فی النہار، تولج اللیل فی النہار، عینی صاحب انوار الدین صاحب، تولج اللیل فی النہار، اے پروردگار، اولج یولج ایلاجا فہو مولج، اولج یولج کے معنی داخل کرنا، ادخل یدخل، اولج یولج، تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اب یہ انگوٹھی ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ میں داخل کر دیا، تو اب کون دکھ رہا ہے؟ ہاتھ دکھ رہا ہے، جو چیز داخل ہو گئی وہ نہیں نظر آ رہی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رات بھر رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو رات دن میں داخل ہو کر چھپ جاتی ہے، دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو ظاہر کرتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر کے دن کو چھپا دیتا ہے، رات کو ظاہر کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور مردے کو اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے، زندے کو وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ بولو زندے کو، پھر بولو زندے کو مردے سے، پھر بولو زندے کو مردے سے۔ جوش میں زندے کو مردے سے نکالتا ہے، تو مردے کو زندے سے نکالتا ہے، یہ مردے کو کیوں پکڑ لیا؟ فوکس کر رہا ہے زندے پر۔ ہاں، زندے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ بولو کیا؟ خدم، ذات خدم کو ذات عدم سے نکالتا ہے۔ ذات عدم جو مردہ ہے، میں میت ہوں، اللہ ہی ہے، میری موت میں اللہ کا پرتو حیات ہے، میں اللہ کے پرتو حیات سے زندہ ہوں۔ تو تخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتا ہے،
مردے میں زندے کی جلوہ گری ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے میں مردہ دکھائی دے رہا ہے. شخص دسے عکس میں یعنی جہاں بیچ رب، عکس دسے شخص میں رب میں جہاں ہے عجب. اللہ کا وجود مخلوق کے ذات، مخلوق کی صورت و شکل اور رنگ اور وزن و خرق و التیام میں نظر آ رہا ہے. مخلوق کا عدم، مخلوق کی نیستی، مخلوق کی صورت و شکل، مخلوق کے ذاتیات اللہ کے وجود کے آئینے میں نظر آ رہے ہیں.